حدیث کے سلسلے میں اب تک آپ عقیدے کی باتیں سنتے رہے اور آپ کو یہ بتایا جاتا رہا کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کیا ہیں اور اہل سنت و جماعت کے مسلک کے مطابق کیا کیا عمل کرنا چاہیے اور ہمارے بزرگوں نے کیا کیا عمل کیا، اب تک آپ کو یہ بتایا۔ ہماری گفتگو کا تعلق اب تک فضیلت اور عقیدے سے تھا، اب اعمال کے متعلق میں آپ سے کچھ عرض کروں۔ مثلا وضو ہے، نماز ہے، یہ جو اعمال ہیں، عبادت، یہ جو ہم کرتے ہیں تو ہمارے اعمال اور ہماری عبادت الحمدللہ حدیث کے مطابق ہے اور حدیث کی روشنی میں ہم عمل کرتے ہیں۔ اس لیے آج سے ان مسائل کو میں شروع کر رہا ہوں جن کا تعلق ہماری عبادت اور ہمارے اعمال سے۔ آپ جانتے ہیں کہ عبادت نماز ہے، جیسے اس کا تمام تر دار و مدار وضو کے اوپر ہے۔ اگر وضو صحیح ہے تو نماز بھی صحیح، اور اس سلسلے میں جو بھی آپ کام کریں گے وہ سب صحیح ہوگا۔ لیکن اگر وضو صحیح نہیں تو آپ 2 رکعت کے بجائے آپ 2000 رکعت آپ پڑھ جائیے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حنفی مسلک میں 3 دفعہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبے کلی کرنا، 3 مرتبے ناک میں پانی ڈالنا اور 3 مرتبے چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا، کان اور گردن کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں دھونا، یہ وضو کے اندر ہے۔ ترمذی شریف میں ابو حیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرتے دیکھا۔ وضو کرتے دیکھا، کیسے انہوں نے وضو کیا؟ تو فرمایا آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے۔ یہ خوب یاد رکھیے کہ ہاتھ تو دھونا ہی چاہیے، اور وضو جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو آدمی اپنے یہ جو ہاتھ ہے اس کو دھوتا ہے، یعنی ہاتھ دھونے سے مطلب یہ ہے کہ یہ حصہ، اس کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ جب رات کو آدمی سوتا ہے اور سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو آدمی کو سب سے پہلے ہاتھ اپنا صاف کرنا چاہیے۔ ہاتھ دھو کر کے پھر آپ کلی کیجیے اور منہ دھوئیے، یہ سب بعد میں ہے۔ فرماتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ دھوئے یہاں تک کہ خوب صاف کیا، ہاتھ صاف کیا، پھر 3 مرتبے کلی کیا، 3 مرتبے پانی، اور پانی بھی اتنا لینا چاہیے کہ یہ منہ کے ہر حصے میں پانی چلا جائے۔ پھر 3 مرتبے ناک میں پانی ڈالا۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے ہیں اور اس طرح سے وضو کر رہے ہیں۔ ناک میں پانی بھی میرے دوستو ایسا نہیں ڈالنا چاہیے کہ خالی ناک ٹچ کرے، بلکہ ناک میں اتنا پانی ڈالیے کہ پانی جو ہے وہ ناک کے اوپر تک آ جائے، جہاں یہ ہڈی ہے یہاں تک پانی آنا چاہیے۔ تو 3 مرتبے ناک میں پانی ڈالا اور 3 مرتبے پھر منہ دھویا، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد، اور پھر یہ منہ پورا دھویا۔ فاغسلوا وجوہکم، یہ اس پر عمل ہو گیا۔
اس کے بعد وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، پھر حضرت مولا علی نے دونوں ہاتھ دھوئے کوہنیوں پر، 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ آپ ایسے ایسے کر کے آپ ہاتھ دھوئیے تو تجربہ یہ ہے کہ یوں یوں کر کے جو لوگ ہاتھ دھوتے ہیں تو نیچے کا حصہ جو ہے وہ خشک رہ جاتا ہے، وہ پانی نہیں پہنچتا۔ اگر ایک قطرے کی جگہ بھی اگر خشک رہ گئی اور پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ اس لیے یوں یوں کرنے سے سمجھ لینا کہ وضو ہو گیا، یہ غلطی ہے۔ ایسے کرنے کے بعد ادھر بھی دیکھنا چاہیے کہ ادھر پانی پہنچا یا نہیں پہنچا۔ اسی لیے 3 مرتبہ جو سنت ہے وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ پانی ہر حصے پر پہنچ جائے۔ 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد سر کا مسح 1 مرتبہ کیا، یوں کر کے سر کا مسح 1 مرتبہ کیا۔ پھر کیا کیا؟ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، دونوں پاؤں دھویا کہاں تک؟ ٹخنا، جہاں وہ ہڈی ہے، جہاں وہ شو کا وہ فیتا جو ہے وہ باندھتے ہیں ہڈی، وہاں تک دھویا، اور پھر کھڑے ہو گئے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وضو ہے، کھڑے ہو گئے۔ اور کھڑے ہو کر کیا کیا سنیے، کھڑے ہو کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا۔ یہ عمل میرے دوستو وہ عمل ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 70 بیماری اور اس سے بھی زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے شفا ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر وضو کا پانی کعبے کی طرف کو منہ کر کے پی لینا بہت بڑی بات ہے۔ پھر حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میں نے مناسب جانا کہ میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو میں نے وضو کیا ہے ایسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کرتے تھے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بھی ایسے ہی وضو کرتے ہیں۔ اس لیے وضو کرنے کے وقت ان چیزوں پر خیال رکھنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آدمی آرام سے وضو کرے۔ اگر 1 منٹ اور 2 منٹ میں اگر وضو کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ سب میرے دوستوں نہیں ہوگا۔ آرام کے ساتھ آدمی وضو کرے، سمجھ کر کرے۔ سنیے اور ایک حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح فرمایا دونوں کانوں کا حضور نے مسح فرمایا۔ ابھی تو سر کا مسح تو آپ نے سن لیا، اس حدیث میں اب دونوں کانوں کا مسح فرمایا۔ کیسے مسح کیا؟ تو فرماتے دونوں شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے اندر، یہ شہادت کی انگلی ہے دونوں کان کے اندر، یہ کان کا مسح ہے دونوں کان کے اندر، اور فرمایا دونوں انگوٹھے جو ہیں دونوں کانوں کے باہر رکھے، یہ یوں کر کے، اور حضور نے اندر اور باہر دونوں کا مسح فرمایا۔ اب آپ بتائیے، ایک تو لوگ مسح ہی نہیں کرتے، معلوم نہیں مسح کو کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، چونکہ جلدی میں تو مسح ہوتا نہیں، اور مسح اگر کرے آدمی تو ابھی یہ مسح کیا اور مسح کرنے کے بعد پھر اس طرح سے کان کے اندر انگلی اور باہر کر کے اس طرح سے مسح کیا۔ سن لیا آپ نے؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا اس حدیث پر بھی عمل ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسح فرمایا، کس کا کہاں مسح فرمایا؟ فرمایا سر کے اگلے حصے کا، یہ سر کے اگلے حصے کا مسح فرمایا، اور سر کے پیچھے حصے کا یہ مسح فرمایا۔ ابو داؤد میں ثم مسح راسہ، پھر حضور نے سر کا مسح فرمایا، جی اس کے مقدم کا یعنی اگلے حصے کا اور مؤخر کا مسح فرمایا۔
آئیے پھر ایک حدیث سنیے، طلحہ ابن مصرف سے ہے، وہ اپنے والد سے فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھا، میں نے حضور کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سر سے گدی تک اور گردن کے اوپری حصے تک الحمدللہ مسح فرمایا۔ یہی میرے دوستو، اسی پر اہل سنت و جماعت کا عمل ہے۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، حضرت سلمہ ابن یعقوب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے تو حضور نے سر کا مسح کیا ایک مرتبہ۔ یہ جتنی حدیثیں بیان کی، ان تمام حدیثوں کو ملانے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ وضو کا جو طریقہ ہمارا ہے، جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں اہل سنت و جماعت، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ میرے دوستو، یہ تو وضو وہ ہے کہ جو پاک پانی سے وضو کیا جاتا ہے، پانی سے وضو کر کے ہم لوگ اپنے ظاہر کو طاہر کرتے ہیں، ظاہر کو پاک کرتے ہیں۔ یہ تو اس ظاہر پانی، اس پانی سے، پاک پانی سے ہم لوگ وضو کر کے اپنے ظاہر کو، اپنے جسم کے حصے کو پاک کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں۔